بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید شارف حسین رضوی ایک بار پھر سے ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خداوند متعال آپ حضرات کو یعنی ہمارے ناظرین کو ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ آج ہم گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں ایک نئے اور اہم موضوع پر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن اور ماہ مبارک رمضان۔ چونکہ شب قدر کے ایام ہیں، شب قدر، اور یہ وہ شب قدر ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس کتاب کی عظمت میں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر پروردگار عالم اسے پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کا وزن دنیا کی کوئی چیز اٹھا نہیں سکتی تھی۔ اللہ اکبر! کیا کہنے محمد کے سینے کے، محمد کے کلیجے کے، کہ جس کے سینے پر، جس کے قلب اقدس پر قرآن اترا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی پاک کتاب، عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور انشاءاللہ ہم آج کے اس پروگرام میں قرآن کی آیات سے، قرآن کے مفاہیم سے آشنا ہوں گے، اور اسی سلسلے میں اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر بار کی طرح آج بھی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شاہد رضا سونوی صاحب قبلہ روبرو کرتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شاہد رضا سونوی صاحب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ آپ کا الحمدللہ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں پھر سے خیر مقدم ہے۔ شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پھر تشریف لائے۔ بڑی زحمتیں کی آپ نے، بڑی زحمتیں اٹھاتے ہیں۔ ہم تو کیا اجر دے سکتے ہیں، پروردگار آپ کو اس کا عظیم اجر دے، اس رحمت کے مہینے میں اپنی رحمت سے مالا مال کرے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ قبلہ آج کا ہمارا موضوع ہے، چونکہ شب قدر کی آمد ہے انشاءاللہ، تو آج اسی سلسلے سے گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید، قرآن کیا ہے، اللہ کی کتنی مقدس کتاب ہے اور اس کے فضائل کیا ہیں، تاکہ ہم اور تمام مومنین قرآن مجید کے فائدے سے، قرآن مجید کی عظمتوں سے واقف ہو سکیں۔ قبلہ زحمت دے رہے ہیں آپ کو، انشاءاللہ اسی پہ آپ کو آج روشنی ڈالنی ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کتنی اہمیت رکھتی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعن الدائم علی اعدائهم وغاصبی حقوقهم وظالمیهم اجمعین، اما بعد فقد قال الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں اپنے معروضات کو یعنی اپنی باتوں کو آپ کے حضور لے کے حاضر ہوا ہوں اس سلسلے میں کہ گرچہ یہ ماہ تو کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے، آسمان کی جتنی کتابیں ہیں یعنی اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب اسی مہینے میں نازل ہوئی، چاہے موعظہ اور نصیحت کی کتاب ہو، چاہے احکام فطرت کی کتاب ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو یا پھر تورات ہو۔ اور جب یہ تینوں کتابیں مل کر کے بھی آخر زمانے میں جواب نہ دے سکیں،
یعنی عوام کو مطمئن نہ کر سکیں، تو پھر آخر زمانے میں اللہ نے اپنے نبی کے قلب پر ایک مرتبہ اور بار بار چند آیات کے ساتھ یا ایک سورے کے ساتھ سبحان اللہ، ضرورت کے اعتبار سے تدریجی طور پر اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کتاب کو خداوند عالم نازل کرتا رہا، اور اس کتاب کے وزن کے سلسلے میں بھی خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ اگر اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کر دیتا، واہ عظمت قلب پیغمبر، سبحان اللہ، کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دیتا تو یہ پہاڑ چکناچور ہو جاتا، یعنی قرآنی عظمتوں کو برداشت نہ کر سکتا تھا۔ سبحان اللہ، اور یہ واقعاً لائق صد احسن تو آفرین ہے، یہ ملجأ و مأوى نزول قرآن، یعنی جہاں پر قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن کے نازل ہونے کی جگہ کئی طرح سے ہو سکتی ہے، مقامات کے اعتبار سے کہ غار ثور میں نازل ہوا، یا خود شخص پیغمبر کے اعتبار سے کہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا، اور یہ قلب پیغمبر پر ایسے سکون سے نازل ہوا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ عظمت قرآنی کے قصیدے میں رسول اللہ کے جسم اطہر پہ کبھی ذوف آ جائے، جیسا کہ ہم اس کو حدیث قصہ میں اس کا احساس کرتے ہیں کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے رسول اللہ نے یہی کہا تھا، اظہار کیا تھا کہ آج کچھ میرے بدن میں ذوف کا احساس ہو رہا ہے۔ چادر یمانی آئی اور آیت کا نزول ایک ایک کر کے افراد مکمل ہوئے، افراد کا مکمل ہونا تھا، یعنی فلم اکتملنا جمیعا، جب سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو اس کے بعد پھر خداوند عالم نے تعارف کروا دیا کہ جو جمع ہوئے ہیں یہ کون ہیں، ہم فاطمہ و بعلھا و بنوھا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے والد ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، اور یہ اسی طریقے سے ان کے فرزند ہیں۔ اور قرآن میں کیا آیا؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے ان شخصیات کی ذوات کا حصار کر لیا ہے کہ صرف یہ ہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، ہر گناہ سے منزہ ہیں، یہ گناہ سے پاک ہیں، گناہ ان سے دور دور تک کہ ان تک نہیں پہنچتا اور نہیں پہنچنا چاہیے، اور یہی دلیل ہے کہ یہ معصوم ہیں۔ اس لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہر قسم کے رجس سے ان کو دور کر دیا، اور یہ اب جب بچے کیا، یہ کمالات محض بچے، یہ اللہ کے جلال و جمال کا پرتو ہیں، یہ اللہ کے وجود کا ایک سایہ ہیں جو آسمان سے معارف لے کے آتے ہیں، تعلیمات لے کے آتے ہیں، اور عام بندوں کے درمیان قرآنی تعلیمات کو نشر کرتے ہیں، یعنی عالی مفہوم کو لاتے ہیں اور بندوں کی زبان میں اسے سمجھاتے ہیں۔ اب میں اپنی بات کو جلدی سمیٹنے لگوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور آپ کی ودا کا وقت جلدی آ جائے۔ بہرکیف یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، ابتدائی آیت کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ رمزی گفتگو ہے نبی اور خدا کے درمیان۔ اس کے بعد کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، اس سے پہلے والی کتابوں کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے پہلے والی کتابوں کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ پہلے والی کتابیں آئیں، ان میں ریب، ان میں شک شبہ ڈالا گیا، ان کی عبارتوں کو جدا کیا گیا، ان کی عبارتوں میں تحریف کی گئی، ان میں بدلاؤ پیدا کیا گیا، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر یہ کام کیا کرتا ہے جو شک شبہ نہیں آ سکتا؟ ہدی للمتقین. سبحان یہ متقین کی ہدایت. اہل تقوی کی ہدایت کے لیے آیا ہے. البتہ 2 مرحلوں میں، ایک مرحلوں میں ہدایت عامہ کے طور پر، عمومی ہدایت کے طور پر تمام لوگ، ہدی للناس، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. لیکن جب اللہ نے عمومی ہدایت تمام بندوں پر دے دی، اب اس کے بعد جن لوگوں نے اس عام ہدایت کو قبول کر لیا ان کو پھر کیا ہے؟ ہدی للمتقین. اب یہ ہدایت کی دوسری گریڈ ہے، یہ اس کا درجہ، دوسرا درجہ ہے کہ اللہ ہماری ہدایت کر رہا ہے اہل تقوی ہونے کے اعتبار سے کہ یہ پرہیزگار ہیں، یہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی انجام دہی کرتے ہیں، یہ اس کے تابع ہیں، وہ اس کے فرما بردار ہیں. یہی وہ متقی لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ جن کا بھروسہ کرتا ہے، جن پہ اعتماد کرتا ہے اور فخر و مباحت کرتا ہے. اور یہی کتاب ہے جو ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ قرآن کو معمولی کتاب نہ سمجھیے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی احسن. یہ وہی کتاب ہے کہ جو یہدی للتی ہی الاقوم، یہ ایسے راستے کی ہدایت کرتی ہے کہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جہاں پر کجی نہیں پائی جاتی ہے، جہاں بالکل ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسا راستہ ہے جس میں صرف سیدھا راستہ ہے. اور شاید لفظ پلٹ کے یہ کہہ دوں کہ درخواست کی صورت میں اہدنا الصراط المستقیم، بار الہ ہم کو سیدھے راستے پر برقرار رکھ. تو شاید دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں رسول اللہ کی زبانی کہ یہی جو سیدھا راستہ ہے یہی علی کا راستہ ہے، یہی علی والوں کا راستہ ہے، یعنی علی اور آل علی کا راستہ یہی ہے جس کو کتاب ہدایت، یعنی ایک جہاں پر صامت کتاب ہے. قرآن صامت اسی بات کی حمایت کرتا ہے، اسی بات کی تبلیغ کرتا ہے، اور اسی بات کی تبلیغ کتاب ناطق بھی، قرآن ناطق بھی اسی بات کی ترویج اور تبلیغ کرتا ہے. کتاب ناطق، قرآن ناطق یہ کہتا ہے کہ اے علی تم ہی صراط مستقیم ہو. اور ادھر سے کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے، کتاب کی عظمت یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ آئے تو ہدایت کرے. اب ہدایت کرے گی تو کس راستے کی ہدایت کرے گی؟ یہ سیدھے راستے کی ہدایت کرے گی. وہ راستہ ہوگا جس میں کوئی ٹیڑھاپن نہ پایا جائے گا، وہ راستہ ہوگا جس میں شک و شبہ نہ پایا جائے گا. یعنی راہ و روش کے اعتبار سے ایسا راستہ دکھا دیا جائے گا کہ جس پر چلنے کے بعد پھر انسان کو اچھا بھی نہ لگے گا کہ وہ اس غلط راستے پر جائے. یا میں اپنی لفظیں بدل دوں، یہ کہوں کہ جس کو اس شربت عشق الہی کا مزہ لگ جائے، اور ماہ رمضان میں جس کو اللہ کی محبت اور اس کی عشق کا عرفان ہو جائے، وہ تو یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ کبھی ایک آن کے لیے بھی یہ جام جو عشق کا خدا سے اس کو دیا گیا ہے، اس کا ایک لمحے کے لیے بھی کوئی رابطہ ٹوٹے. اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ انسان ارتباط پروردگار میں آ جاتا ہے. کبھی یہی ماہ رمضان کی مختصر سی دعاؤں میں دیکھنے کو یہ چھلکتا ہوا جام دکھائی دیتا ہے کہ جس میں انسان جب جس کو پینے لگتا ہے، جس کی معرفت میں ڈوب جاتا ہے، تو اس سے منہ ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ یہ کہتا ہے کہ ارے اور مل جائے. اور اگر بڑی دعاؤں میں بھی تلاش کرنا چاہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا، جس کو آپ نے ابو حمزہ صومالی کو تعلیم کیا ہے، واقعاً ایک معرفت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جس سمندر میں کوئی ایک قطرہ بھی اگر اس کا مل جائے تو پھر وہ اس کی خنکی کو دیکھ کر کے تمام دنیا کی خنکیوں کو بھول جائے گا اور کہے گا ہم اس ایک بوند پانی کو دنیا کے بڑے بڑے جام اور سراہیوں کے بدلے میں نہیں بھیج سکتا. یہی ایک بوند ہے معرفت کی. جب اللہ سے انسان نزدیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان کبھی وہی ایک قطرہ ہے، ایک قطرے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، لیکن
پھر جب وہ اس کو ایک قطرہ مل جاتا ہے تو اپنے آپ ایک سمندر میں وہ حساب کرتا ہے کہ میں سمندر کے درمیان ہوں. اور جب یہی قطرہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے تو پھر یہ سمندر اس طریقے سے جھٹک دیتا ہے باہر، اپنے گہرائیوں سے باہر کر دیتا ہے. یعنی معرفت میں جب کوڑ لگ جائے اور معرفت میں جب گھن پیدا ہو جائے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم کو تمہاری ایسی ویسی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو وہی عبادت چاہیے جو صرف احساس ہو جسے کہ بار الہ تو ہم کو ڈھیل دے رہا ہے، بار الہ تو ہم سے محبت کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے، میں تجھ سے بے رخی کر رہا ہوں. خدایا تو مجھے معاف کر دے. اگر تیرے دروازے کو پانے کے بعد میں کس دروازے پر جاؤں، کس دروازے پر جا کے اپنے وجود کی بھیک مانگوں جب مجھے تیرا وجود مل گیا ہے، جب مجھے تیرے فضل، جب مجھے تیرے کرم اور جب مجھے تیری رحمتوں کا اپار سمندر مل گیا ہے تو میں جاؤں تو کہاں جاؤں. اور اسی طریقے سے یہ ایسا ایک نغمہ ہے کہ جب یہ مل جاتا ہے تو پھر جب نبی کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں سے بدخلقی سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، دیکھو لوگوں سے گندے اخلاق کے ساتھ برے انداز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ہم نے کہا سرکار پھر آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم کیسے اور کس انداز میں گفتگو کروں. تو شاید قرآن آن کے یہ مدد کرتا ہے اور کہتا ہے قولوا للناس قولا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو. لوگوں سے، کل لوگوں سے، یہ نہیں کہ اگر کوئی بڑے خاندان کا ہے، یہ نہیں کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے، یہ نہیں کہ کوئی بڑی پوسٹ والا آدمی ہے، یہ نہیں کہ کوئی پیسے والا آدمی ہے، مالدار آدمی ہے تو اس سے جھک جھک کے سلامی دی جا رہی ہے. اگر کوئی غریب ہے، چاہے فضل میں اور چاہے اللہ کی شناخت میں اور اس کی معرفت میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ وہ غریب ہے، لیکن چونکہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لہذا اس کی طرف توجہ ہٹ جاتی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خدا کی تعلیم کردہ کتاب میں جو بات آئی ہے وہ یہی مساوات کو بتانا چاہتی ہے کہ اگر ہم کو احترام کرنا ہے تو اچھے اور برے لوگوں کے اعتبار سے احترام کرنا ہے. یعنی اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اس لیے کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، اگر کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، وہ اللہ کے فرمودات کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے ہم کو باادب بنانے کے لیے افحل یہلک الا القوم الفاسقون، کیا فاسق قوم کے علاوہ کوئی ہلاک ہونے والا ہے؟ کیا کوئی برے لوگوں کے علاوہ کوئی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کیا ان کے علاوہ کوئی ہلاک ہونے والا ہے؟ اب یہ صرف سمجھنے والی باتیں ہیں. ماہ رمضان میں جب ہم نے اپنے دل کو صرف خدا کے حوالے کر دیا ہے تو اب خدا کے حوالے جب ہم نے کر دیا ہے تو غیر خدا کی طرف ہمیں اس دل کو دینا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ غیر خدا کو اس دل کو ہم دے دیں گے تو غیر خدا کے بعد اس دل کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. جس دل میں شرک آ جائے وہ دل رشت کا مرکز بن جاتا ہے. اور خدا بند عالم کہتا ہے میں اس دل کو نہیں مانتا جس جو شرک کا مرکز ہو، میں تو اس دل کو مانتا ہوں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہو، جس کا دل اللہ اور رسول کی اطاعت کا مرکز ہو. جب اللہ اور رسول کی اطاعت کا مرکز بن جاتا ہے دل تو پھر تبھی وہ معراج ملتی ہے. اور اتنے میں ہم کو اولیاء اللہ دکھائی دیتے ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں. ایک ایسا مجھے جیالہ ملا کائنات میں کہ تلواریں چاروں طرف سے اپی ہوئی ہیں اور ایک مرتبہ جا کے چین سے سویا، صرف اتنا پوچھا کہ مولا کیا آپ کے میرے لیٹ جانے کی وجہ سے آپ کی جان بچے گی؟ ادھر رسول اللہ کا اشارہ ہوا، ادھر رسول الثقلین کا اشارہ ہوا اور کچھ بھائیوں میں کنکھیوں کے ذریعے کچھ بات ہوئی. ادھر رسول اکرم ادھر گئے، ادھر
مولا کائنات یہ کہتے ہیں، یعنی قرآنی اولویت کی بات کر رہا ہوں، کہ جب انسان اتنا مترقی ہوتا ہے تو پھر وہ تلوار کی چھاؤں میں سوتا ہے، تلوار اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی، تحت تصور میں بھی تلوار کچھ نہیں کر پاتی۔ صبح جب وہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے آج میں معرفت کی نیند ایسا سویا کہ جیسا کبھی بھی ہمیں نیند آئی ہی نہیں ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ صرف سچائی پر عمل کرو، جھوٹ کے مقابلے میں سچائی کے مقابلے میں آ جاؤ، جھوٹ کے راستے کو ترک کر دو، اس لیے جھوٹ کا راستہ ہم کو ہمیشہ غلط راستوں پر لے جائے گا۔ اور میں نے کہا کہ سچائی کا ایک راستہ جھوٹ کے ہزاروں راستوں سے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ جھوٹ کے ہزار راستے ہم کو 1000 مرتبہ جھوٹ بلواتے ہیں، لیکن اگر ہم سچائی کا ایک سجدہ اگر خدا کے لیے سامنے اپنا سر جھکا دیں تو خدا بھی ہم کو اتنا سر بلند کر دیتا ہے، یعنی کہ تم نے ہم کو اپنا خدا کہا ہے، تو ہمارے بندے ہو گئے ہو، تو تم کو اتنا بلند کر دوں گا کہ کائنات میں تم سے بڑا کوئی میرا عبد نہ ہوگا، کائنات میں تم سے بڑے مقام والا کوئی انسان نہ ہوگا، اور تم چاہے جتنے بڑے بن جاؤ۔ ہم جس کو فلاح دیتے ہیں قد افلح المؤمنون، ہم صرف مومنین کو فلاح اور کامیابی دیتے ہیں، مومنین ہی ہیں جو صحیح راستے پر چلتے ہیں، مومنین ہی ہیں جو اللہ اور رسول کے راستے پر چلتے ہیں، وہ کسی اور کو اپنی نظروں میں لاتے بھی نہیں ہیں جس خدا اور رسول اور اولیاء کے، کہ وہ انہی کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا کہ جو قرآن میں ڈوب گئے تھے، جو قرآنی آیات جن کے رگ و پے اور ان کے وجود میں بس گئی تھی، وہ قرآنی آیات کے ذریعے اتنا دم خم ہوتا تھا کہ بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کے سامنے، بڑے بڑے ظالم حکمرانوں اور خلفاء کے سامنے بھی وہ اپنی گفتگو کرنے میں کبھی دبتے نہیں تھے۔ حتیٰ ہم نے صرف مردوں کو، جیالے مردوں کو نہیں دیکھا، ہم نے ساونتوں کو صرف مردوں کو نہیں دیکھا، بلکہ ہم نے تو خواتین کو بھی دیکھا ہے، ہم نے حجرہ نشینان عرب کو بھی دیکھا ہے کہ جب ان میں صرف خوف الہی آ گیا، جب انہوں نے مولا کائنات کے ایسے خالص بندے کو دیکھ لیا تو اس بندے کو دیکھ کر یہ اثر ہو گیا کہ اگر معاویہ کے سامنے جا کے وہ کھڑی ہو جائے، معاویہ تمام ملامت کے بعد جب موقع دے بولنے کا تو اس طریقے سے وہ بولے کہ جیسے لگے کہ اللہ واحد کی یہ واحد بندی ہے جو آج ظالم کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے۔ قرآن ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو ظالم کے مقابلے میں ہمیشہ ایک مشت کھڑا ہو جانا چاہیے، اور مظلوم چاہے جہاں ہو، جس قبیلے کا ہو، مظلوم کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ قرآن کی 1-2 آیات نہیں، ہم کو قرآن کی چوطرفہ جہاں جن آیات میں ہم جا کے نظر کرتے ہیں کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن چوطرفہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ بس فکر اور فرض یہ کرنا چاہیے کہ ہم جس قدر متوجہ ہو جائیں گے کہ قرآن ہماری ہدایت کرنا چاہتا ہے، کہیں تو قرآن ہم کو ٹہوکا دیتا ہے کہ کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تم کو عبث پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی کبھی جب اس نے یہ شائبہ ہوا، کبھی یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں بندے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو عبث پیدا کیا گیا ہے، ہم کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے، تو ہم کو قرآن کی عظمتوں کی قسم، قرآن میں جو کچھ ہمارے وجود کی بالغی اور اس کی بلندی اور ترقی کے لیے دے دیا گیا ہے، اگر ضعیف سی توجہ اگر ہم ماہ رمضان کی ان راتوں میں کرتے تو ہمارا باطن بھی سدھر جاتا اور ہمارا ظاہر بھی سدھر جاتا، ہماری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جاتی، ہماری وہ دنیا بھی عرش نشین ہو جاتی، وہاں پر بھی جا کے ہم عرش والوں سے ہم نشین ہو جاتے، یہاں پر بھی جب تک رہتے ہم انہیں عرش والوں کا عطیہ کھاتے، انہیں عرش والوں کی باتوں کو سنتے۔ صرف ایک ہی ہمارا ہم و غم ہوتا کہ ہماری تسبیح للہ رب العالمین، ہماری تقدیس بھی صرف اللہ کے لیے، ہمارا احترام بھی صرف اس لیے کہ یہ عظمت خدا کا قائل ہے، ہماری بے احترامی بھی اس لیے کہ اللہ کا مخالف ہے یا اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے۔ صرف ایک ہی بات رہ جائے گی، یہ مہینہ انسان کے سدھارنے کا مہینہ ہے، یہ انسان کی تعلیمات کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مہینہ انسان کے لیے، یہ قرآن بھی اور مہینہ بھی
انسان کی ہدایت کے لیے ایسی ہدایت کرتا ہے کہ جیسے پائیز یعنی پتجھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے جیسے بہار نمودار ہوتی ہے درخت پھر سے زندہ ہو جایا کرتا ہے اور درخت پربار ہو جایا کرتے ہیں، درختوں میں پتے آ جایا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جب ہم قرآنی آیات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم جب قرآنی تعلیمات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ سوکھا ہوا بدن جس کے پاس معرفت نہیں تھی، جس کے پاس اللہ اور رسول کی معرفت نہیں تھی، وہی بدن جیسے جیسے ہم نے اللہ اور رسول کی معرفت حاصل کرنا شروع کر دی، یعنی اب یہ پتجھڑ کے زمانے سے سردی کے زمانے کو گزار کے جہاں پر یہ بدن منجمد ہو گیا تھا، جہاں پر یہ بدن اللہ اور رسول کی باتوں کو نہیں سمجھ رہا تھا، جیسے ہی ہم نے قرآن کے مہینے میں، ہم نے قرآن کی بہار میں قدم رکھا اور دہلیز بہار پر قدم ہی رکھنا چاہا تھا کہ ادھر سے ہمارے اس وجود میں جو منجمد وجود تھا ایک مرتبہ پھر سے شگوفے پھوٹنا شروع ہو گئے، پھر سے خوبصورتی اس درخت میں آنے لگی اور یہ درخت اتنا تراور ہو گیا، اتنا سایہ دار ہو گیا کہ پھر کبھی اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ قبلہ، بہت عمدہ بیان، قرآن کے فضائل، قرآن کی اہمیت آپ بیان کر رہے تھے، اللہ آپ کو اجر دے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے فضائل جتنا بھی بیان کیا جائیں، جتنے بھی بیان کیے جائیں کم ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہدایت قرآن نہ کرے، قرآن سب کی ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے، بس یہ الگ بات ہے کہ انسان کا ظرف ہے وہ کس قدر ہدایت پا رہا ہے قرآن سے، کس طریقے سے ہدایت پانی چاہیے، قرآن کے مفاہیم کو کس طریقے سے سمجھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ دیکھیے قرآن تو کتاب رحمت ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسوں کو بھی کہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر آنکھوں کی بینائی بھی جاتی ہے، جبکہ اللہ نے اس کتاب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ قرآن رحمت ہے، ہم پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے، روشنی چلی جا رہی ہے، جبکہ اس روشنی تو اور آنی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی بغض اہل بیت کے اینک سے قرآن پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، تب اس کا ریئیکشن ضرور ہوگا۔ یعنی اگر ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو عشق اہل بیت کی آنکھوں سے قرآن کو پڑھیں، تب قرآن سمجھ میں آئے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے کی نہیں بلکہ قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔